الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. برادران اسلام، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، علماء کرام، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا احسان اور کرم ہے کہ رب ذوالجلال کی توفیق سے اس ادارے میں حاضری ہوئی ہے. حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم اس اجلاس میں حاضری کی 3 مہینے پہلے سے تمنا کر چکے تھے. بہت تڑپ تھی کہ بہار جانا ہے. جس دن حاجی نثار صاحب اکلکوا تشریف لائے تھے، اس مجلس میں بھی تھا. تاریخ لینے کے لیے حضرت نے جب تقاضا رکھا تو حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ میرے پروگرام کہاں کہاں ہے پہلے دیکھ لو. تمام پروگرام کی تفصیلات دیکھی. کسی طرح سے یہ تاریخ طے ہوئی اور الحمدللہ اس تاریخ کو حضرت نے بذات خود خوشی خوشی اس مجلس میں طے کر دیا اور حاجی صاحب سے فون پہ رابطہ رہا. الحمدللہ یہ حاجی صاحب کی کرامت ہی ہے کہ جب حضرت سے بات کرنی ہو ان کی بات ہو جاتی ہے. ہم بھی فون لگاتے ہیں کبھی سفر میں رہ کے تو حضرت کا فون نہیں اٹھتا ہے، لیکن حاجی صاحب کی روزانہ بات ہو رہی تھی حضرت سے. الحمدللہ گزشتہ کل تک یہ طے تھا کہ حضرت آ رہے ہیں. حضرت بھی کہہ رہے تھے کہ میں کچھ بھی ترتیب بناؤں گا، اگر سہولت سے ترتیب بن گئی تو میں آ جاؤں گا. اور صبح شام کبھی حضرت کو یہ فون کرتے تھے اور کبھی ذکر کے بعد صبح کی مجلس کے بعد حضرت کا فون ان پر آ جاتا تھا کہ کیا پروگرام ہے، کس طرح سے ہے. حضرت بھی برابر فکر لے رہے تھے. میں اکلکوا سے حضرت کا پروگرام کینسل ہوا تو میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا حضرت اب آپ نہیں جا رہے تو میں کیا، نہیں بولا جانا ہے، آپ کا ٹکٹ بنا ہوا ہے، آپ جائیے. حضرت نے وہاں مرشد صاحب کے تعلق سے کہا کہ حضرت وہاں پہنچ رہے ہیں، آپ بھی ساتھ میں پہنچ جائیں. ہم الگ الگ طریقے سے اکلکوا سے نکلے ہیں اور الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ جامعہ ایک دینی ادارہ ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے. الحمدللہ فی الحال جامعہ میں صوبہ بہار کے 6575 طلبہ حاضر ہیں. صرف صوبہ بہار کے 6575 طلبہ زیر تعلیم ہیں. تقریباً 33 یا 30 ضلع کے طلبہ جامعہ میں بہار کے طلبہ پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ جامعہ کے اوپر بہار والوں کا احسان ہے جو اتنی بڑی تعداد جامعہ کو بھیجتا ہے اور جامعہ الحمدللہ ان کے لیے خدمت کرتا ہے. حضرت مولانا وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اس ادارے نے آج جو خدمات انجام دی، جو سیمینار حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ پر رکھا گیا، ہم ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں. حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی طرف سے بھی اور ہم حاضرین مجلس کی طرف سے بھی اس ادارے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت کی خدمات کو آج لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے انہوں نے بڑی خدمت انجام دی. اس ادارے نے بہت بڑا قدم اٹھایا. حضرت وستانوی صاحب کی بہت صفتیں تھیں، بہت خدمات تھی. سب سے بڑا وصف ان کا یہ تھا کہ ہر ایک کو اپنا سمجھتے تھے. جو پہلی ملاقات کرتا تھا تو ان سے ملاقات کے دوران بات کرتے وقت ان کا یہ انداز ہوتا تھا
کہ ملاقات کرنے والا مہمان یہ سمجھتا تھا کہ حضرت سے میرا کہیں پرانا رابطہ ہے. حضرت ہر آنے والے سے، چاہے جن کو حضرت جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اگر احاطہ جامعہ میں کوئی مہمان آتا ہے اور حضرت سے ملاقات کرتا تھا تو حضرت کے ملاقات کے بعد سب سے پہلا لفظ حضرت کا یہ ہوتا تھا، آپ نے کھانا کھایا؟ سب سے پہلا لفظ آپ نے کھانا کھایا؟ چاہے کوئی بھی وقت ہو، رات کا ہو، دوپہر کا ہو، اگر کھانا نہیں کھایا ہوتا تو مہمان کو پہلے کھانا کھانے بھیجتے تھے، اس کے بعد سب کام کرتے تھے. یہ حضرت کا وصف خاص. دوسرا، بہت ساری صفتیں تھی، لیکن ایسے بیابان جنگلوں میں حضرت نے کام کیا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. پہلے تو راستے اتنے اچھے ہوتے نہیں تھے. کس طرح سفر کیا، ہم تو جب پڑھتے تھے چھوٹے تھے، رات میں جب تنہائی میں جب وہ واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مدرسے کی وزٹ کرتے تھے. بچے سوئے ہیں کہ نہیں سوئے ہیں، بچوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ایسی کڑن والا بندہ، اور رات میں تہجد میں مسجد میں آ جانا، اللہ سے مانگنا، امت کے درد کو لے کر چلنا. جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا. کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ حضرت وستانوی رحمت اللہ علیہ کے جیب میں 10 روپے ہو، کبھی نہیں دیکھا. پوری زندگی قریب رہے لیکن کبھی حضرت کے پاس پیسہ نہیں دیکھا. ایک وصف خاص تھا، لیکن جس کو بھی فون پر کہہ دیتے تھے کہ اتنے لاکھ روپے چاہیے، وہ اللہ کا بندہ نہ نہیں بولتا تھا، دے دیتا تھا. عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت دی تھی. اتنا بڑا ادارہ جامعہ کلکوا تقریباً جو تعمیری کام ہے 84 ایکڑ زمین میں ہے. ابھی جامعہ کی تقریباً 120 ایکڑ زمین ہے، اس میں سے 90% زمین پر الحمدللہ جامعہ تعمیر ہے. اور اتنا بڑی وسیع اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دیے تھے اس بندے کو کہ وہ MBBS بھی کھولنا ہوتا ہے تو کہتے تھے کہ میں یاسین شریف پڑھ رہا تھا، اور یاسین شریف پڑھتے پڑھتے آخری میں کن فیکون آیا، تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، جو ہوگا دیکھے جائے گا، میں MBBS کالج کھولوں گا. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام ان سے جو لیے وہ ان کے اخلاص کی برکت پر ہے. ہم سب بھی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ ادارے بھی بڑے بن سکتے ہیں. ہم سب اس کے ساتھ جڑے. ہمارے جتنے بھی دینی ادارے ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، ہر ادارے کو مسلمانوں کی محبت کی اور ان کے مخلصانہ تعلق کی ضرورت ہے. ہم سب محبت کرتے ہیں لیکن صفت دور سے. جہاں تعاون کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. طلبہ کے داخلے کی بات آتی ہے، ہم طلبہ کے داخلے کر دیتے ہیں، لیکن جہاں طالب علم کے لیے ہمارے سامنے کوئی تقاضا آتا ہے تو اس تقاضے میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ادارہ کئی 30 سالوں سے کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پرورش کرتے کرتے اس پر کتنی محنت لگتی ہے، کتنے مجاہدوں کے ساتھ ادارے بڑے ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اس ادارے کو ترقی کرنے میں آپ لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، منتظمین نے کتنی محنتیں کی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ دنیا میں جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، ہر ادارے دین کے قلعے ہیں. ان قلعوں سے ایمان کی، اسلام کی شاخ باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اداروں کو خوب ترقیوں سے نوازے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی دین کے شعبے کام کر رہے ہیں ہر شعبے میں اللہ خوب ترقی عطا فرمائے. ہمارے تمام مہمان کرام کو جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائے. اس ادارے کے ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں، اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی صاحب کی طرف سے بھی ہم اس ادارے کو بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیوں سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.